السلام علیکم۔ جی میں ہوں ارشد علی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ پرسوں سندھ کے ریگستان تھر پارکر ضلع کے ہیڈ کوارٹر مٹھی میں بلاول بھٹو نے بڑا جلسہ کیا ہے۔ بے شک جلسہ بڑا تھا، عوام کی بڑی تعداد نے اس میں شرکت کی ہے، لیکن ہمارا موضوع وہ جلسہ نہیں بلکہ اس جلسے میں بلاول کی وہ تنقید ہے جو انہوں نے 2 جماعتوں پر کی۔ اس جلسے میں بلاول نے بیک وقت تحریک انصاف اور مسلم لیگ پر تنقید کے تیر برسائے ہیں، یہاں تک کہ دونوں جماعتوں کے نام تک بگاڑ دیے۔ مجھے یہاں احمد فراز یاد ہے جنہوں نے کہا تھا کہ اور فراز چاہیے کتنی محبتیں تجھے، ماؤں نے تیرے نام پر بچوں کا نام رکھ دیا۔ تو بلاول صاحب نے جو ہے بلکہ ان دونوں جماعتوں سے میں کہوں گا کہ بلاول صاحب سے آپ کو اور کتنی محبتیں چاہیے، انہوں نے تو آپ دونوں جماعتوں کے نام تک بگاڑ دیے ہیں۔ فراز نے تو محبت کی بات کی تھی، مگر یہاں اب اس کا الٹ لیں۔ یہ نام بگاڑنا پیپلز پارٹی کے لیے کوئی نئی بات نہیں، یا اس کی قیادت کے لیے کچھ نیا نہیں ہے۔ اس سے پہلے بنگالیوں کو سور کے بچے خود قائد عوام جناب ذوالفقار علی بھٹو بھی کہہ چکے ہیں، اور وہ اپنے نواسے بلاول سے کہیں زیادہ ذہین و فطین تھے، سیاسی معاملات کو سمجھتے تھے، عوام کی رگ پہ ان کا ہاتھ ہوتا تھا۔ جس تحریک انصاف کو تحریک انتشار کہا بلاول صاحب نے، اس کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ بھی خود کرتے رہے، اور جس مسلم لیگ کو مہنگائی لیگ کا، اس کے ساتھ 16 ماہ شریک اقتدار بھی رہے، اور یہی وہ دور تھا جس میں مہنگائی کا جن بے قابو رہا۔ کوئی بلاول سے پوچھے کہ جناب جب ایک جماعت کی سیاست انتشار کی ہے تو اس کے برابر کھیلنے کے موقع کی بات کیوں کر رہے ہیں، جبکہ وہ 3.5 سال میں میدان اور پچ کا جو حال کر کے وہ آپ کے سامنے ہے، اور جس کو مہنگائی لیگ کا تانا دے رہے ہیں، تو اس مہنگائی کے گھوڑے پر خود آپ سوار نہیں تھے۔ یہ تو وہ والی بات ہو گئی نا کہ جس تھالی میں کھایا اسی میں چھید کر دیا۔ اہم ترین وزارت کے خوب مزے بھی لیے اور اب اسی جماعت پر تنقید بھی، یعنی میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو۔ بلاول صاحب اگر تنقید ہی کرنی ہے تو خود پر بھی کریں۔ آپ پورے 16 مہینے حکومت کا حصہ رہے ہیں، اور جو کچھ بھی ہوا اس سے آپ بری الذمہ کسی صورت نہیں ہو سکتے۔ آپ کی پارٹی کے سینئر رہنما جناب خورشید احمد شاہ صاحب تو اعلان معافی بھی مانگ چکے ہیں اور کھلے دل سے تسلیم بھی کر چکے ہیں کہ وہ یعنی پیپلز پارٹی 16 ماہ کی اس حکومت کے نتائج کے ذمہ دار بھی ہیں۔ اور اس سے پہلے حافظ حمداللہ صاحب جمعیت علماء اسلام والے وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اکیلے مسلم لیگ یا شہباز شریف ذمہ دار نہیں، باقی سب بھی برابر کے ذمہ دار ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اگلے کسی جلسے میں آپ ان سب باتوں کا اعتراف کریں اور پھر تنقید کریں، پھر آپ کی تنقید بنتی بھی ہے اور موزوں بھی رہے گی۔ باقی سیاست ہے اور اس میں کبھی خوشی کبھی غم چلتا ہی رہے گا۔ بلال صاحب نے ایک اور بات کہی ہے، وہ جلسے میں تو نہیں کہی، بعد میں کہی کہ میں اپنی وزارت کی کارکردگی کی بنیاد پر عوام میں جانے کو تیار ہوں۔ کیا شہباز شریف، اسحاق ڈار اور خرم دستگیر بھی اپنی کارکردگی کی بنیاد پر جانے کو تیار ہیں؟ تو جناب بلال صاحب یہ کوئی ایک وزارت کی بات نہیں، یہ ایک مخلوط حکومت کی بات ہے۔ عوام میں جو تاثر ہے وہ ایک وزارت کا نہیں ہے۔ آپ کی جو وزارت تھی اس پہ بھی بڑی بات ہو سکتی ہے، مگر فی الحال اس پہ کوئی بات نہیں کرتے۔ لیکن یہ جو مہنگائی ہے، یہ دوسری ساری چیزیں ہیں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے علم میں نہیں تھی اور آپ کو اعتماد میں لے کے نہیں کیا جا رہا تھا، آپ کو اعتماد میں لیا جا رہا تھا، تو آپ اس وقت بولتے، اس وقت حکومت سے الگ ہو جاتے یا کچھ کرتے ایسا احتجاج جو آن دی ریکارڈ ہوتا، جس کی بنیاد پہ آپ آج کہہ سکتے کہ ہم نے تو اس وقت بھی یہ کہا تھا۔ ٹھیک ہے، تو آپ اکیلے اپنی وزارت کا جو ہے نا وہ ڈھنڈورا نہ پیٹیں کہ میں نے یہ کر دیا۔ آپ کی وزارت پہ بھی بہت بات ہو سکتی ہے جو کچھ آپ نے کیا ہے۔ مثلاً یہ جو خان صاحب نے ایک جھوٹا ڈرامہ رچایا تھا کہ میرے خلاف حکومت کرائے گی اور سازش ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا، اس کا کاؤنٹر آپ نے کیا ہی نہیں ہے۔ آپ پوری دنیا پھرتے رہے، مگر اس کا آپ نے صحیح ادراک کر کے اور اس کا آپ نے کاؤنٹر کرنا تھا، صحیح جواب دینا تھا اس کا، مگر وہ آپ نے نہیں دیا۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس بات کو فی الحال یہیں چھوڑ دیں،
آپ پوری حکومت کی جو ہے وہ بات ہے وہ کیا کریں، اپنی وزارت کی بات نہ کیا کریں۔ اس پہ مجھے ایک لطیفہ یاد آیا، ایک پٹھان تھا، وہ ٹرین میں سوار ہو گیا۔ اب وہ ٹرین جا رہی تھی کراچی کو، پٹھان نے جانا تھا پشاور۔ اب وہ پٹھان کیا کہوں کہ شاید کوئی سستا نشہ کر کے چڑھا تھا، تو وہ سو گیا برتھ پہ۔ جب بہت دیر کے بعد اٹھا اور اسے ہوش آیا اور نیچے والے سے پوچھتا ہے کہ بھئی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو نچلے نے کہا کہ میں تو کراچی جا رہا ہوں۔ تو پٹھان نے کہا واہ، پاکستان نے کیا ترقی کی ہے کہ اوپر والا برتھ جو ہے وہ پشاور جا رہا ہے اور نیچے والا کراچی جا رہا ہے۔ تو بلال صاحب ایسا نہیں تھا کہ جو ہے آپ کی ایک وزارت جو ہے وہ بڑی ترقی کر رہی تھی اور دوسری وزارتیں جو ہے وہ پیچھے جا رہی تھی، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جو کچھ بھی ہے اس کی ذمہ داری آپ سب پی ٹی ایم کی جماعتوں کو لینی ہوگی، دوسرے تو لے ہی رہے ہیں، صرف آپ تنقید کر رہے ہیں۔ آپ کی اس تنقید پہ پھر بات ہوگی، مگر فی الحال اتنا ہی۔ سنتے رہیے، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔